زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا. جیسا کہ نظم میں آپ نے سنا تو الحی القیوم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی یعنی وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے. تعریف اسی اللہ عز و جل کے لیے ہے جو القیوم ہے. القیوم یعنی جو خود قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے. کہ وہ ذات ایسی الحی القیوم کے جس کے قائم ہونے کے لیے اس ذات کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے کام چلانے کے لیے کسی ایڈوائزر کی ضرورت نہیں ہے. اس کے کام چلانے کے لیے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ القیوم ہے، اپنے آپ میں قائم ہے، اور ہمیشہ جتنی اس کی مخلوق ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے. اور مخلوق کو قائم رکھنے کے اعتبار سے یہ کہ مخلوق کو تو پیدا کر دیا، مخلوق کی زندگی کی تمام تر ضروریات حتیٰ کہ قیامت میں پہنچ کر جنت میں داخلہ لے کر دل میں جو چیز سوچے گا اور چاہے گا تو اللہ کہے گا تیری چاہت کے مطابق تجھے دے دیا گیا. القیوم، ہر چیز قائم رکھنے والا وہی اللہ عز و جل ہے. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے. اسی نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا، وہی الحی ہے. انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. وہی ہمیشہ سے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں. وہی اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو بنایا، تخلیق کی، اور زندگی کے تمام تر معاملات کو قائم وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھا ہے میرے اور آپ کے. لیکن زندگی میں قائم رہنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کر دی ہے کہ کسی بھی انسان کی، کسی بھی مرد کی، کسی بھی عورت کی زندگی اس وقت تک امن سے اور اس وقت تک خیر سے قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان یہ تین نعمتوں کو نہ اٹھا لے. سب سے پہلی نعمت جو اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو عطا کی گئی وہ قرآن مجید ہے. کہ ایسی نعمت کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے زندگی میں قائم رہنے کا عمدہ طریقہ بتا دیا، یہ تھام لوگے تو صحیح قائم رہو گے. قرآن مجید وہ پہلی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی. لیکن یہ احسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مجھ کو اور آپ کو ہے کہ جہاں انسان کو عقل دے دی، اچھے برے کی تمیز دے دی. کپڑے لینے اگر میں اور آپ بازار کو جاتے ہیں تو دو رنگوں میں سے کوئی ایک رنگ کو طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، دو میں سے کوئی ایک رنگ پسند آتا ہے. لیکن یہاں عقل کا مزاج اس کتاب کے ساتھ نہیں ہے. دو رنگ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، سفید بھی رکھا گیا، اودا بھی رکھا گیا، جو من کو بہلے گا اس کی طرف آپ ہاتھ بٹائیں گے. لیکن قرآن کے لیے وہ معاملہ نہیں ہے. یہ احسان اللہ عز و جل کا اس امت پر یہ کہ قرآن مجید نعمت کے شکل میں دے کر قرآن سمجھنے کے لیے انسان کی عقل کے حوالے اللہ نے نہیں چھوڑ دیا. کہ جیسے دو رنگوں میں سے کسی ایک رنگ کو سلیکٹ کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی کتاب کو اپنی منمانی سمجھ کر عمل کر لے، یہ معاملہ نہیں ہے. سب سے پہلی نعمت قرآن مجید. تو پھر اس کو سمجھے کیسا؟ دوسری نعمت
کہ قرآن مجید جس شخص کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، وہی شخص کو اللہ عز و جل نے ہر آیت کے پیچھے اللہ کا جو منشا ہے، ہر آیت کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، وہ چاہت اور منشا صرف کائنات میں صرف ایک ذات کو بتایا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ گویا قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے اللہ عز و جل کی سب سے پہلی نعمت، اور اس کے بعد دوسرا احسان عقل کے سہارے نہیں چھوڑ دیا گیا۔ دوسری نعمت جو مجھ کو اور آپ کو دی گئی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا منشا جو اللہ کا تھا وہ دے کر بھیجا گیا۔ گویا اب قرآن کو دوسری نعمت سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حدیث کہیے، سنت کہیے، سیرت کہیے، حدیث قولی کہیے، حدیث فعلی کہیے، حدیث تقریری کہیے، قرآن کو صرف اللہ کے منشے کے مطابق سمجھنا ہے، اور اللہ کا منشا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، کسی اور کو نہیں۔ اب پھر تیسری نعمت آئی۔ میں اور آپ تو رحیم خواہ مسجد میں آج 2018 میں بیٹھ کر رات کے اس وقت میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن رات کے اس لمحے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کروٹ بدلتے تھے، یا کوئی نماز عشاء کی پڑھتے تھے، یا کوئی گفتگو کرتے تھے، یا کوئی میدان جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلام کرتے تھے، کوئی نصیحت کرتے تھے، یا وضو کرتے تھے، یا آرام کرتے تھے، جو کچھ بھی حرکتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، مجھے اور آپ کو یہ نصیب نہ ہو سکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ باتیں نوٹ کر لے، اس لیے اللہ عز و جل نے تیسری نعمت کو اٹھایا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ عز و جل نے ساری انسانیت کے دلوں کو جانچا تو ساری انسانیت میں سب سے ایمان والا دل، سب سے مضبوط دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پا لیا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اٹھا لیا۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے دلوں کو دوبارہ جانچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چوز کرنے کے بعد، سیلیکٹ کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ساری انسانیت میں اللہ نے صحابہ کے دل کو سب سے مضبوط پا لیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار اور ساتھی صحابہ کی جماعت کو بنا لیا۔ یہی وہ تیسری نعمت اس امت کے لیے کہ قرآن پہلی نعمت، قرآن سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھائے گا کون؟ میں اور آپ نہیں سمجھا سکتے، وقت کے محدثین نہیں سمجھا سکتے، وقت کے علماء نہیں سمجھا سکتے، ان کو کسی سے سمجھنا پڑا، ان کو کسی سے سیکھنا پڑا۔ وہی تیسری نعمت اس زمین پر ہے صحابہ کرام کی جماعت، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو راست سنا اپنی کانوں سے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات کی ایک ایک حرکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دلوں میں سما لیا۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت جن کے ہر عمل کی نگرانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ وہ صحابہ کی جماعت جن کے عمل کی نگرانی اللہ عز و جل نے کی، یہ وہ صحابہ کی جماعت جس کے عمل کے بارے میں اللہ عز و جل نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آیت نازل کر دی والذین اتبعہم باحسان، جو کوئی احسان کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ ان کی اتباع کرے گا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے پیغام کر دیا گیا کہ تمہیں یہ تیسری نعمت کو پکڑنا پڑے گا۔ یہ تین باتیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے، یہ تین باتیں نہیں سمجھے تو پہلے دشمن کو نہیں، وہی نہیں سمجھتے، پھر دشمن سے مقابلے کے باتیں کیسے وہ بات کی بات ہے۔ یہ زندگی کا اصول میرے اور آپ کے بن جائے کہ اللہ کی کتاب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے سمجھی جا سکتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف صحابہ سے سمجھی جا سکتی۔ اسی کو منہج سلف کہا گیا۔ سلف یعنی گزرے ہوئے لوگ جو ہم سے پہلے گزر گئے، منہج یعنی طریقہ، ان کا راستہ، منہج سلف یعنی صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اب یہ منہج کے ساتھ اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو دشمن کو بھی سمجھ سکتے، دشمن سے مقابلے کے دو طریقے بھی سیکھ سکتے۔ سب سے پہلے عنوان کے پہلے حصے میں آپ کو لے کے چلوں، دشمن کون ہے وہ جان لیں پہلے۔ یہاں دو طریقے کے دشمنوں کا تذکرہ ہے، ایک تو وہ جو حقیقت میں باہر کا ہی دشمن ہے، اور ایک وہ جو اپنے اندر بیٹھے ہوا دشمن ہے۔ دونوں سے مقابلے کی تدبیر ایک ہی ہے، دو طریقے دونوں سے مقابلے کے، لیکن پہلے دشمن کا سامنا کریں گے۔ دنیا کے حالات، ملک کے حالات، سیریا کے حالات، عراق کے حالات یا ہندوستان کے حالات،
جس طریقے سے بھی اس وقت حالات دنیا بھر کے اندر ہے، آپ جان لیجئے آپ مکمل طور پہ حالات سے بے بہرے ہیں. اس لیے کہ آپ کو آج صبح اٹھنے کے بعد کھچڑی ہے یا قیمہ ہے یا پاپڑ ہے یہ فکر تھی. آپ 10 ساڑھے 10 کے بعد آپ کی جو روٹین تھی وہی روٹین پہ تھے. آپ کی روٹین میں رتی برابر فرق نہیں آیا. اس لیے نہیں آیا کہ آپ کے سینے میں وہ غیور مسلمانوں کی جو تکلیف ہے وہ داخل ہوئی نہیں. ساری زندگی ایک ہی سسٹم، ہزاروں سو اتوار گزر گئے، کوئی ایک اتوار کی روٹین بدلی کیا بتائیے آپ؟ نہیں. اسی لیے بے بہرے ہیں. پرانے پل سے ہٹ کے بستی میں مسلمانوں کا کیا حال ہے پتہ نہیں ہے، ان کا دینی مزاج کیا ہے پتہ نہیں ہے، مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کا کیا حال ہے پتہ نہیں ہے. دوسرے ملکوں کی تو بہت دور کی بات چھیڑ لی ہم. لیکن دشمن آپ کی ہر حرکت پہ نظر رکھا ہوا ہے. آپ کب سوتے، آپ کب اٹھتے، آپ کیا کھاتے، آپ کیا پیتے، آپ نمازاں کیسے پڑھتے، کیوں پڑھتے، آپ کو سکھانے والے کون ہیں، آپ کس سے سیکھنے والے، سب پتہ ہے. دشمن کہہ رہے تدبیر سے مقابلہ کرنا ہے. جب سے شکیل بھائی کہہ رہے تھے مسلمان بنو میاں تو ہی دشمن کی تدبیر کا مقابلہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کیٹیگری دشمن کی مسلمان یہ جان لیں کہ البلاء والبراء، جو کوئی اللہ عز و جل کے دین کا دشمن ہے، جو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دشمن ہے، جو کوئی صحابہ اکرام کا دشمن ہے، میرا اور آپ کا وہی دشمن ہے. جو صحابہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو نبی کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن. جو اس دین سے نفرت کرے گا ہم اس سے نفرت کریں گے، جو اس دین سے محبت کرے گا ہم اپنے دل کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے. لیکن ہم ظلم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار کی دشمنی کہیں آپ کو ناانصافی میں مجبور نہ کر دے، ناانصاف مت بن جائیے. ان کی دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن دشمنی میں انصاف سے نہیں ہٹنا، حق سے نہیں ہٹنا، ان پہ ظلم نہیں کرنا. اس لیے کہ ایک جان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. سب سے پہلا جو دشمن یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام کے، رسول کے اور صحابہ کے دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں. ان کی نشانی کیا ہے؟ جس آیت میں اللہ عز و جل دشمن کی نشانی بتائی، اسی آیت میں اللہ عز و جل دشمن سے مقابلے کی تدبیر بتا دی. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 120. دشمن کی کیٹیگری ایک، دوسرے پھر اپنے اندر بھی ہے، ساتھ میں دیکھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. یہ دو صفات جس کے اندر انہیں دشمن ہے اسلام کا، یہ دو صفات جس مسلمان کے اندر ہے، اگر وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی چاہتا ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے. اول وہ لوگ جو باہر کے جو کفار ہیں وہ اسلام کی دشمنی یہی کیفیت سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. دوم وہ جو ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے مساجد میں ہے، ہمارے مدرسوں میں ہے، ہماری بستیوں میں ہے، آپ کے ساتھ یہ حرکت کر سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ آپ خود دوسروں کے ساتھ یہ دو حرکت کر سکتے، تب تو پھر آپ دوسرے کے دشمن ہو گئے. دشمن کی نشانی اللہ عز و جل نے بتائی کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، کہ ان کی اول نشانی یہ ہے کہ جب تمہیں زندگی کے کسی بھی میدان میں خوشی میسر ہوتی ہے، خیر میسر ہوتا ہے، کامیابی نصیب ہوتی ہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. دوسری نشانی یہ بتائی کہ جب زندگی کے کسی میدان میں جب تمہیں خوشی ملتی ہے، جب تمہیں کامیابی ملتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. اور دوسری یہ جب تمہیں ناکامیابی ملتی ہے، جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے، جب تمہیں صدمہ ہوتا ہے، جب تمہیں نقصان ہوتا ہے، جب تمہارا خون بہ کر گلیوں میں نکلتا ہے، جب تمہارے بچوں کے سروں پر راکٹ بم گرا دیا جاتا ہے، جب تمہارے گھروں کو جو سو ریت کے میدان بنا دیے جاتے ہیں، ان کو بڑی خوشی میسر ہوتی ہے. یہ دشمن ہے ہمارا. جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، اور جب تمہیں خوشی ملتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آج یہ کامیاب کیسے ہو گئے. ٹرپل
طلاق کا بل لایا گیا ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر. مسلمانوں کو جب بل بنا تو ایک عجیب معاملہ ہوا کہ بھائی اسلام کے ساتھ یہ بڑا کھیل کا معاملہ ہو رہا ہے, لوگوں کو خوشی ہو رہی تھی. اور جب بل لوک سبھا سے پاس ہو کر راجیہ سبھا میں چلے گیا, اللہ نے ڈال دیا پردہ اس پر, مجال نہ ہو سکی کفار کی کہ بل پاس کر سکے. اب جب آپ کو خوشی ہوئی تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. جب فرانس کے کسی سپر مارکیٹ کے اندر یا فرانس کے کسی روڈ پر چلتی حجاب والی مسلمان عورت کے حجاب کو نکالنے پر اسے مجبور کیا جاتا ہے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن کوئی ایسا دنیا میں بیٹھا ہے جس کو بڑی خوشی میسر ہوتی ہے. جب مسلمانوں کے حالات فلاں کرشنا کمیٹی فلاں یہ کمیٹی جب مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ مائنورٹیوں کا حال ہندوستان کے اندر ایجوکیشن کے معاملے میں ایک دم پیچھے ہے, فلاں معاملات میں پیچھے ہے, فائنینشل لیول پر پیچھے ہے, نوکریوں کے معاملے میں پیچھے, تو تم کو صدمہ ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ زمین پر ہیں جن کو تمہاری تکلیف کی بات سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے. اور جب تمہیں خوشی ملتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ باہر کے دشمنوں کا معاملہ ہے, اندر کے دشمن میں بھی یہی کیفیت, خود مسلمانوں کے اندر یہی کیفیت کہ جب اطلاع ملتی ہے خاندان کے اندر کہ فلاں دوست کے پاس یا فلاں رشتہ دار کے پاس یا ممیروں میں پھپھیروں میں چچیروں میں خلیروں میں گھر میں ڈیلیوری ہوئی اور بچی ہوئی, ویری گڈ. پھر 1-1.5 سال کے بعد پھر ڈیلیوری ہوئی, پھر بچی ہوئی, پھر 1-2 سال کے بعد پھر ڈیلیوری ہوئی, پھر بچی ہوئی. تمہارے دل میں خیال ہے, ساس کا پریشر ہے کہ تجھے بچہ پیدا ہونا چاہیے تھا, تم صدمے میں ہو, تم پریشان میں ہو. لیکن کئی خاندان کے کونوں میں, بستی کے کونوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جب تمہارے گھر میں ایک تکلیف کی بات ہوتی ہے, لوگ تکلیف دے بات چلتے ہیں, تمہارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, کوئی خاندان میں ایسا ہوتا ہے, تمہارے اس گھر کی کیفیت کی وجہ سے لوگ خوش ہونے والے بھی ہوتے ہیں. اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا. یہ دوسرے دشمن. تیسرے دشمن اپنی ذات خود تو نہیں ہے. کہیں خاندان میں دوسروں کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو کہیں آپ کے دل میں خوشی تو نہیں ہو رہی. یہ تو دشمنوں کا معاملہ ہے صاحب, کسی کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں. عرب کے حالات ایسے ہیں, جس کو دکھ رہا باہر سے بڑھا دیا جا رہا, اپنے اپنے ملکوں کی طرف واپس چلے جا رہے ہیں. پلٹ کر آنے والے آ رہے ہیں, پلٹ کر بستی والے مذاق اڑانے والے مذاق بھی اڑائیں گے. بڑھا گئے تھے ویزا لگا کے, لاکھوں خرچ کر کے آ گئے. تم تکلیف سے آئے, خوشی کسی اور کو ہو رہی. کہیں تم ویسے تو نہیں ہو گئے, کہیں دوسرا آ رہا تو تمہارے دل میں خوشی ہو رہی, کہیں تم اس کے دشمن تو نہیں بن گئے. پھر کسی کی خوشی پہ تکلیف بھی ہوتی ہے. سارے لوگ پلٹ کے آ رہے, انہیں نکل رہا جا کے کیسا ٹک کے کام کر لیا. سب بیٹھ کے وہاں جیسو پلٹ کے آ رہے, انہیں کیسا بیٹھ گیا. تمہاری خوشی پہ اس کو تکلیف ہو رہی. کہیں تم تیسرے دشمن تو نہیں, بلکہ تمہارے رشتہ داروں کے بارے میں, تمہارے دوستوں کے بارے میں, تمہارے ماموں کے بارے میں تم کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. سب آ رہے, انہوں نہیں آ رہے. یہ دشمن کی مثال, یہ دشمن کی کیفیت ہے کہ آج آپ کے اندر یہ کیفیت آ گئی کہ اپنے سسرال والوں کے لیے, ممیروں کے لیے, چچیروں کے لیے, پھوپھیروں کے لیے, خلیروں کے لیے, بستی والوں کے لیے, مسجد میں آنے والوں کے لیے, کہیں یہ کیفیت دلوں میں پال لے کے تو نہیں ہے. تو آپ تو ان کے دشمن بن گئے. پہلے دشمن سے سامنے کی تدبیر. ہم دشمن کو مسجد رحیم خان سے ایک پیغام سناتے تھے, وہ سن لے. اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے, اگر آج دشمن سمجھتا ہے کہ مسلمان معصوم بچوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا کے مسلمانوں کو ڈرایا جائے گا, اس قوم کو ختم کر دیا جائے گا,
پیغام لے لو وہ لوگ جو مسلمانوں کو ختم کرنے کی جو سو پلاننگ اور خوابوں میں ہے، اور وہ مسلمان جو ان حالات کو دیکھ کر، ان ویڈیوز کو دیکھ کر، ان پکچرز کو دیکھ کر مایوس ہو رہے ہیں، غمزدہ ہو رہے ہیں، ایمان کم ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اے اللہ عز و جل میری دعا کو سن لینا، میری امت کو کبھی قحط سے ختم نہیں کرنا، کہ ساری کی ساری امت کبھی بھوک اور پیاس سے مرنے والی نہیں ہے، ہمیشہ اس امت کے اندر اناج رواں دواں رہے گا. اللہ عز و جل نے کہا ہم نے آپ کی دعا سن لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے پروردگار، میری قوم پر ایسے ظالم بادشاہ کو تو مقرر مت کر دے جو انہیں سرے سے مکمل طور پر قتل کر دے. اللہ عز و جل نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں تو میں اپنی بات سے پلٹتا نہیں. آپ کی دونوں دعائیں قبول ہو گئی. پیغام مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا، پیغام دشمن کے لیے پہلی تدبیر، اپنے حوصلوں کو بلند کرو. فرمایا اللہ عز و جل نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اگر دشمن ایک کیا، دنیا کے سارے دشمن مل کر بھی اگر زمین پر جینے والے ایک ایک مسلمان کا قتل کرنا چاہیں گے، تب بھی کبھی سارے کفار مل کر بھی سارے مسلمانوں کو کبھی مٹانے والے نہیں، کبھی مٹنے والا نہیں. مسلمان تم مٹاتے مٹاتے مٹ جاؤ گے. ہم کو مٹاتے مٹاتے فرعون مٹ گیا، ہم کو مٹاتے مٹاتے قارون مٹ گیا، ارے ہم کو مٹاتے مٹاتے موجودہ فرعون بھی مٹ جائیں گے، لیکن کبھی مسلمان زمین سے مٹنے والا نہیں. جس بات پہ معاملہ آ جاتا، کوئی پوچھا آپ مسلمان ہیں تو کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ انشاءاللہ نہیں چلتا ہے. یہاں کوئی اگر پوچھا آپ مسلمان ہیں انشاءاللہ بولے تو آدمی کو اپنے مسلمان ہونے پہ شک ہے. جس آدمی کو اپنے مسلمان ہونے پہ شک ہے انہیں کافر ہے. ویسی جہاں حدیث آ گئی کبھی نہیں ختم کر سکتے سارے کفار، یا انشاءاللہ نہیں، بے شک بھلا میرے رب نے سچ کہا، حق کہا، قالوا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں ہمارے رب کی اس پیغام کے بارے میں. بے شک پھر کیسا مریں گے بھائی تم نا؟ ہمارے خاتمے کے لیے اللہ نے ایک ہتھیار تیار کر رکھا ہے. کوئی بم بارود سے مرنے والی قوم نہیں ہے یہ، کوئی تلوار بندوق سے مرنے والی قوم نہیں ہے یہ. ارے قوم میں اتنی محبت ہے، اتنی امن ہے، اتنی شانتی ہے. اللہ نے اس قوم کے لیے آج جہاں بچہ بچہ جانتا ہے کہ سیریا ملک کا نام، اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت سے پہلے ملک شام سیریا کی طرف سے ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، وہ ہوائیں زمین پر جینے والے جب مسلمان کے بدن کو چھوئے گی، ہر مسلمان زمین کا اس ہوا سے مرنے والا ہے. ہمارا خاتمہ اس ہوا سے ہے، کوئی بم بارود سے نہیں. تب جب سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے تب صرف کفار بچنے والے ہیں دنیا پہ. قیامت کا دن مسلمان پہ نہیں، قیامت کے دن کفار پہ ٹوٹنے والا ہے. ہمارے لیے ہوائیں ہیں، یہ جو مر رہے ہیں، یہ جو کاٹ رہے ہیں، یہ پیٹ رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن پریشان ہے، انسانیت کا قتل عام ہو رہا، کیسے تم کچھ کر لو. ہمارا خاتمہ تو صرف ہواؤں سے اللہ عز و جل لکھ دیا. بلا یہ تو دشمن کے لیے پیغام ہے، لیکن اندر کے جو معاملہ، جو گھیلوں کے اندر گندگی آ گئی، نہ جانے کتنے ہم میں سے اب مسجد میں بیٹھے ہوئے لیکن کسی کی برائی پہ خوشی ہوتی ہوگی، کسی کی خوشی پہ تکلیف ہوتی ہوگی. کیسے کریں گے؟ اگر کوئی آپ کی خوشی پہ تکلیف ہوتا ہے اور اگر کسی آپ کی تکلیف پہ کوئی خوش ہوتا ہے تو تدبیر اللہ عز و جل دیتے ہیں. آیت کے آخری حصے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول بڑی جامع باتیں، اس کو تھام لیں گے کامیابی ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. ہوتا ہے تم کسی کی خوشی سے تکلیف کر رہے ہیں یا کوئی دوسرا تمہاری خوشی سے تکلیف کر رہا تو اللہ نے دونوں کو کہا
ان تصبروا وتتقوا، اگر ایسے لوگ زمین پر ہیں جو تمہاری خوشی پر تکلیف کرتے ہیں، تمہاری تکلیف پر ان کی خوشی ہوتی ہے، تو تمہیں یہ کرنا ہے ان تصبروا وتتقوا، صبر اختیار کرنا، تقوی کی زندگی گزار کرنا۔ پھر کیا ہونے والا ہے وہ بھی آیت میں، آیت ختم نہیں ہوئی بھی، کیا ہونے والا ہے اللہ عز و جل کہتے ہیں وَإِن تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ارے ان کی چاہت سے کچھ بگڑنے والا نہیں، لا يَضُرُّكُمْ شَيْئًا، رتی برابر تمہاری زندگی میں فرق آنے والا نہیں، ان کی چاہت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی حسرہ خاندان میں تمہارے گھر لٹ جانے سے، تمہارے گھر طلاق ہونے سے، تمہارے گھر خلا ہونے سے، ارے ان کی چاہت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے تمہارا، کچھ بگڑنے والا نہیں ہے تمہارا، لا یضرکم شیئا، ارے اتنی شے پر بھی ان کی قدرت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ آیت کے آخری حصے میں کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ عز و جل بما یعملون محیط، ہر شے کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، اس کی چلتی، ہر شے پر قادر ہے، کسی کے کچھ چاہنے سے یا آپ کا کسی دوسرے کی زندگی پر کچھ چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، فیصلہ صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ لا یضرکم شیئا، دو چیزیں، تصبروا وتتقوا، صبر اور تقوی سے زندگی گزارنا، وہ کیا ہے آگے دیکھیں، لیکن پہلے یہ کانسیپٹ کو سمجھ لیں، لا یضرکم شیئا، میری اور آپ کی چاہت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جنتیوں جیسے اعمال کرتا چلا جاتا ہے، سوچ کے دیکھیں اس حدیث سے وہ ازالہ نکال دیجئے کہ ہماری سوچ سے کسی کی زندگی پہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ دوسرے کی سوچ سے ہماری زندگی پر اثر پڑنے والا ہے۔ تقوی اور صبر، اس سے پہلے یہ جان لیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ ایسے عمل کرتا چلا جاتا ہے، جنتیوں جیسے عمل کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان بس چھوٹا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ تقدیر میں لکھا غالب آ جاتا ہے اور وہ اچانک جہنمیوں جیسے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ کسی کی چاہت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کسی کو دیکھ کے بول رہے ہیں میں کیا عمل ہے بھائی، کیا ہے بھائی، فلاں ہے بھائی، واہ 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 واہ، ایسی پلٹی ماری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ جہنم میں گیا۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بندہ جہنمیوں جیسے عمل کرتا چلا جاتا ہے، گناہگاروں جیسے عمل کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ تقدیر میں لکھا غالب آتا ہے، وہ فوری جنتیوں جیسے عمل کرنا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ جنت کے اندر اللہ اسے داخل کر دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو جو دکھ رہا اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہاں جو دکھ گیا اللہ لکھ دیا کہ تیری فطرت کے حساب سے جو میں نے تجھے اختیار دیا تو ادھر ہی جانے والا ہے، لکھ دیا گیا تو ادھر ہی جائیں گا۔ حدیث، ایک غزوے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہے، جنگ کا اصول یہ تھا سورج ڈوبنے کے بعد جنگ روک دیتے تھے، تذکرے ہوتے تھے صبح کیا ہوا۔ صبح کو جنگ ہوئی، ایک آدمی صحابہ کے گروپ میں بڑے زبردست انداز سے شیروں کے جیسا لڑ رہا، بس مار کاٹ چل رہی، جنگ ٹلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ جمع ہوئے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مین آف دا ڈے تو یہ آدمی رہا، ایسے شیروں کی طرح لڑتا رہا، جو اس کی تلوار کی زد میں آتا بستا نہیں، مار کاٹ۔ جملہ سنیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو جہنمی ہے۔ صحابہ کے کندھا با کندھا، مسلمانوں کے کندھا با کندھا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں کندھا با کندھا، کہا وہ تو جہنمی ہے۔ سہل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اٹھ کے کہتے ہیں، شخص اٹھ گیا، قسم اللہ کی اس شخص کا پیچھا کروں گا تب تک جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ نہ ثابت ہو جائے۔ پیچھے نکلا، دوسرے دن صبح جب جنگ شروع ہوئی، وہ آدمی جہاں لڑنے جاتا اس کو دیکھتے رہتے، جہاں چلتا اس کے پیچھے چلتے، جہاں رک جاتا وہاں رک جاتے، حتیٰ کہ کہتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جنگ لڑتے لڑتے اس کے اوپر سامنے والے دشمن کی تلوار کا ضرب لگا، اسے
تکلیف برداشت نہ ہو سکی، اس نے اپنے تلوار کے مٹھ کو زمین پر لٹکا دیا، تلوار کی نوک کو اوپر کر دیا، اپنے سینے کو نوک پر رکھا اور تلوار پر لیٹ گیا۔ جیسے تلوار پر لیٹا وہیں جان نکل گئی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ آخری رسول بنا کر بھیجا، میں جان لیا کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وقت میں کیا وجہ بن گئی اسی گواہی دینے کی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کل کہا تھا وہ شخص جہنمی ہے، لیکن ہم سمجھ رہے تھے وہ تو جنتی ہے، وہ تو ایسا لڑتا گیا، وہ تو ویسا لڑتا گیا، لیکن آپ کی بات سچ ثابت ہو گئی، تقدیر میں لکھا غالب آ گیا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ میری اور آپ کی چاہت سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ان تصبروا وتتقوا، تقوی اختیار کرو۔ تقوی میں اول چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ عز و جل کو جو پسند ہے وہ اول وقت میں صلاح پڑھنا ہے۔ سارے اعمال میں اذکار، نوافل، خشوع، بے چینی نہیں، توجہ، قرار، اخلاص، احسان، متوجہ ہو کے عبادت کرنا۔ اب اول چیز یہ ایریا تو آپ کو معلوم، مسجد روزانہ عصر کے بعد اچھے کی یہاں پر جو سو ہوا کھلتے رہتی الحمدللہ۔ ارے بھائی جب پھر کسی کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا تو نظر بد کے کیسز کیوں آ رہے ہیں؟ وہ چاہت اللہ کی ہے، تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا گیا۔ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں سورہ فلق کی تفسیر میں، اول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اللہ کی جتنی تخلیق ہے اس میں کچھ نہ کچھ شر ہے، جس میں نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کہہ کر کہا، ما خلق کی تفسیر میں ساری تخلیق میں بھی ہوں، ساری تخلیق میں آپ بھی ہیں۔ تو جب بندہ کہتا ہے من شر ما خلق تو سب سے پہلے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے مالک میں تیری مخلوق ہوں، میری ذات کو میری نفس کی شرارت سے پہلے بچا لے اور تیری مخلوق کے شر سے بھی بچا لے۔ پھر آخری آیت ومن شر حاسد اذا حسد، پھر حاسد اذا حسد میں کہا دو قسم کے لوگ ہیں جو حسد کرتے۔ ایک آدمی ایسا ہے جو آپ کی خوشی کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا، خاموش ہو جاتا۔ چہرے پہ دیکھیے آپ ذرا خوشی ہوتے ہیں، چہرہ لال لال دکھتا، ذرا تھوڑا عجیب چہرہ دیکھتے سمجھتے، خود بخود بیٹھ کے ہم ڈسکشن کرتے میاں ذرا انہوں عجب فیل کر لیے شاید، اس سے نظر نہیں لگتی۔ شیخ نے کہا یہ مایوس ہو جاتا، اس سے نظر نہیں لگتی، لیکن کہا دوسرا دشمن ایسا ہے جب تمہاری خوشی کو دیکھتا ہے ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اس سے نظر بد وجود میں آ جاتی، اس سے نظر بد وجود میں آ جاتی۔ اور شیخ نے کہا یہ کون ہوتے ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے تم مشورے کرتے ہو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، انہی میں سے نظر بد لگتی تم کو۔ ان تصبروا وتتقوا، سب سے پہلے تقوی اختیار کرو، ایسے لوگوں کے شر، نظر، حسد سے بچنے کے لیے اذکار کی پابندی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرو، ایسوں سے تو بچ جاؤ گے۔ لیکن عزیزان ملت سب سے پہلا جو معاملہ ہے، نظر بد تو بعد میں آتی، نظر بد کا بٹن یہاں پر ہے۔ یہ قلب کی پاکی ضروری ہے، اور قلب کی پاکی کے لیے ان تصبروا وتتقوا ضروری ہے۔ تقوی، اللہ عز و جل سے ڈرنا، کانپنا، معاملات کو اللہ عز و جل کے حوالے کر کے رکھنا کہ پروردگار اس معاملے میں میرا کیا معاملہ ہونے والا ہے، یہ قبولیت بخشی جائیں گی، یہ جو سب پکڑ میں آ جانے والا ہے یہ سنت کے مطابق ہے، اخلاص کے ساتھ کیا گیا، اچھی نیت کے ساتھ کیا گیا، کیا ہے ڈرنا۔ اور ایسے ڈرنا کہ ایسے جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مثال پیش کی، لوگ حسد کر رہے ہیں آپ سے،
یا آپ حسد کرتے لوگوں سے، تبدیل ہو جائیے. عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب کی بیوی، امیر المومن کی خلافت کا دور چل رہا، بحرین سے کستوری اور عنبر آیا. تو اصول یہ تھا کہ جتنا مال آتا اس کو لوگوں میں ڈیوائیڈ کرتے. وہ امیر المومن کے گھر میں بھی اتنا لیتے، 1-1 کلو سب کچھ آ رہا تو 1-1 کلو یہاں بھی آنا. امیر المومنین دعا کرتے، قسم اللہ کی مجھے ایسی عورت کی تلاش ہے جو اس کستوری عنبر کو برابر برابر وزن کر دے. اس لیے کہ زمانے میں عورتیں وزن کرنے میں برابر تھی. جن کے 2 بیماریں تو ان کو معلوم ہوتا عورتیں کیسا وزن کرتے ہیں، 1-1 سیکنڈ تولتے. کہا تولنے میں برابر. اندر سے عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین میں وزن تولنے میں ماہر ہوں، آپ مجھے کام دے دیجئے. تصویرو وتتقو، اب تقوی کی مثال، جن کی زندگی ایسی ہے کوئی دوسرے کے برے چاہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. کہا مجھے دے دیجئے. کہا عاتکہ نہیں، تمہیں نہیں. کہا میں وزن کرنے میں ماہر ہوں، امیر المومنین مجھے دیجئے. کہا عاتکہ ہرگز نہیں. اچھا نہ دیجئے، یہ تو بجا دیجئے کہ کیوں نہیں دینا چاہتے. کہا عاتکہ بنت زید تو وزن کرنے میں ماہر ہوگی، لیکن جب تو کستوری اور عنبر تولے گی صحابہ کے گھروں میں بٹوارا ہوگا، وہی کستوری اور عنبر ہمارے گھر کے اندر آنے والا ہے. لیکن جب تو اپنے ہاتھوں سے تولے گی تیرے ہاتھوں کو کستوری اور عنبر لگے گا، اور وہ کستوری عنبر جو تیرے ہاتھوں کو لگے گا اپنی گردن اور سر پر لگائے گی تو یہ جو آئے گا بانٹ کر اس سے اضافہ عمر کے گھر میں آئے گا، لہذا تجھے بانٹنے نہیں دیا جا سکتا. ان تصبروا وتتقوا، ایسا تقوی تھا یہودی گھٹنے ٹیک کے بولے آؤ آ کے مسجد اقصی کی چابی لے کے جانا. یہ تقوی ان کے کوئی برائی چاہنے سے نہ امیر المومنین کے گھر کا بگڑا نہ کوئی مسلمانوں کا بگڑا. ان تصبروا وتتقوا یہ اپنانا ہوگا. نہیں اپنائے تو کیا ہونے والا ہے وہ تو دکھتے جا رہا. پہلے ایک بیان آیا کچھ ماڈرن اسلام کرنے والے ہیں بول کے، دنیا والی نہیں بھائی بہت ٹھیک کرنے والے ہیں. اور ماڈرن اسلام میں تھوڑا ناچ گانے آ گئے. اب جس کی طرف اشارہ ہے وہ آپ سمجھتے جائیے. اس کے بعد ڈرائیونگ کا بھی آ گیا، اس کے بعد حجاب نہیں آیا، اس کے بعد ملٹری میں بھی آ گئے. اب چلتے جائیے، جو ہونا ہے ہوتے. فیصلے اللہ کے ہیں، تمہاری یہ چاہت سے مسلمان بگڑنے والا نہیں. اس مسلمان کو خاتمے کے لیے صرف ہوائیں ہیں ملک شام کی، بس ان کے کچھ چاہنے سے کچھ ہونے والا. تم ناچو، تھیٹر بناؤ، کچھ بھی کرو. یہ قوم تو کبھی دوسری نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کیا؟ یہ امت کے لیے احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. دوسری بات نہ ختم ہونے والے ایک ساتھ، اور دوسرا یہ امت کبھی ایک ساتھ گمراہ ہونے والی نہیں ہے کبھی زمین پر، جیسے دوسری قوموں کی قومیں گمراہ ہو گئی تھی. ادھر تھوڑے ہوں گے ادھر تھوڑے ہوں گے، لیکن اگر 100 مسلمان دنیا میں تو 100 کے 100 کبھی گمراہ ہونے والے نہیں ہیں. 2 4 6 ہو سکتے، کوئی بادشاہ کی شکل میں، کوئی پریزیڈنٹ کی شکل میں، کوئی کس کی بھی شکل میں، لیکن ساری مسلمان امت کبھی گمراہ ہونے والی نہیں. یہ اللہ کے نبی کی امت پر دوسرا احسان ہے. ان تصبروا وتتقوا، دوسرے ہمارے لیے ہماری برائی پہ خوش ہوتے تو آپ تقوی اور صبر کریں. اور اگر آپ کسی دوسرے کی خوشی پہ برا لگ رہا تو آپ پہلے تقوی اختیار کریں، گندگی نکالیے، صبر کریں. آنے کے ٹائم آتا آپ کن بھی جو آج ان کن آیا، اس سے بہتر آ سکتا. وہ تصبروا، صبر کرو. ایسا صبر کی مثال عزیزان ملت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بیتی، جو ابوبکر صدیق کے گھر پر بیتی، جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر بیتی. ایسی صبر کی مثال قیامت تک جس کے گھر کا مذاق دنیا اڑا سکتی تھی، اللہ نے پیغام دیا صبر کرنے والوں کا معاملہ ہے. پلٹ کر آئے غزوہ بنو المستلق سے، راستے میں وہ ہار گمنے کا واقعہ تو آپ کو پتا ہے. جب عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دوسرے صحابی کے اونٹ پر بیٹھ کر آئے، وہ نکیل پکڑ کر چلتے ہوئے مدینہ آئے، تو تمہاری خوشی سے برائی لگنے والے اور تمہاری برائی پر خوش ہونے والوں کے لوگوں میں سے جماعت نے اٹھ کر کہا انہوں نے بدکاری والا عمل کر لیا. اللہ اکبر.
آپ سوچئے آپ کے گھر کے کسی ممبر پہ یہ بات لگ رہی تو کیسی ہوتی ہے. وہ تصبیرو اب آتا ہے 3 راتوں تک ماں عائشہ کہتی جب خبر سنی تو روتے ہوئے بتائی میں 3 راتوں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ایسا معاملہ پیش آیا. تصبیرو 3 راتوں تک روتے رہے. پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں مشورہ دینے والوں نے مشورہ دے دیا. کیا مشورہ دیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ عائشہ کو طلاق ہی دے دیجئے رضی اللہ عنہ. آپ بھی جائیے لکھ جائیے بھائی وہ لکھ جاؤ. کہا آپ تو عائشہ کو طلاق ہی دے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آزمائش. ایسا معاملہ کہ کسی مسلمان کے گھر پر اگر ایسی بیتی تو آپ تصور کر کے دیکھیے کیسے. باہر لے جاؤ بھائی باہر لے جاؤ. کیسے صبر کا معاملہ پیش کرنا ہے. کہا نہیں صبر کرنا ہے. آج مسلمان کے گھروں میں کوئی چھوٹی بات, کسی کی دکان کھل گئی اور دکان چل پڑی, خاندان میں تکلیف ہو رہی اس بات کو لے کر. خالی دکان چل گئی تو کسی کی بچی کی شادی ہوئی, وہ شادی ہو کر سسرال گئی, لوگ انتظار میں کب خبر آتی جھگڑے کی. 3 مہینے ہو گئے, 6 مہینے ہو گئے, 1 سال ہو گیا, کیسا ٹک گئی یہ ماں کی اولاد اس گھر میں, کیسا ٹک گئی. تم صبر کرو تصبرو. دنیا کے تمہارے گھروں پہ جو مصیبت آ جائے مقابلہ نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جو بات ٹوٹ پڑی. عائشہ کہتی 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کلام نہیں کیے. آپ اجازت لے کے بوڑھ صدیق کے گھر چلے گئی. 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آ کر کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ. اما عائشہ کہتی پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج 1 مہینے میں پہلی مرتبہ میرے دو بدو بیٹھے اور مجھ سے کلام کیا. 1 مہینے سے معاملہ نہیں تھا. اللہ وہ تصویروں دیکھیے. دنیا کا کوئی شوہر اپنی عورت سے ناراض ہونا الگ بات, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق کی اعلیٰ ترین چوٹی پہ جو شوہر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا ناراض ہونا برداشت کی بات نہیں تھی صحابیات کے لیے. کہ 1 مہینے تک کلام نہیں ہوا. اور پلٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اگر تو نے وہ گناہ کیا ہے تو رب سے توبہ کر لو, اللہ عز و جل معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر تم نے وہ نہیں کیا ہے تو انتظار کرو اللہ کا فیصلہ آنے تک, صبر کرو. اپنی تکلیف, اپنے صبر کا اظہار جس جملوں میں عائشہ رضی اللہ عنہا کری, تاریخ کی کتابوں میں ایسا جملہ نہیں مل سکتا. خاندان آپ کے خلاف ہے, آپ نہیں کرے کوئی چیز, لیکن خاندان بول رہی دنیا بولے نہیں تم کرے. پلٹ کر کہتی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں آج, اگر میں آپ سے آج یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے وہ گناہ کیا ہے تو آپ میری بات کا اقرار کر لیں گے, لیکن میرا رب جانتا ہے میں نے وہ کام نہیں کیا. دوسرا جملہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر میں یہ کہوں, اگر میں یہ کہہ دوں میں نے وہ نہیں کیا, تب آج کے دن آپ میری بات کا اقرار کرنے والے نہیں, لیکن میرا رب پھر جانتا ہے کہ میں نے وہ نہیں کیا. اس لیے کہ لوگوں کی باتوں میں آپ آ گئے. سب سے امانت دار شخص زمین پہ جو تھا وہ خود اما عائشہ کے لیے سو تسلیم کرنے تیار نہیں, حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. آخری جملہ وَتَصْبِرُوا, زندگی میں جو کچھ ہے ایک بات ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھام لو. پلٹ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بس, جب آپ میری بات کا اقرار کرنے والے نہیں تو عائشہ کا آخری اعلان یہ ہے کہ میں تو اب صبر کروں گی, میرے لیے صبر بہتر ہے. میرا جواب آپ کے لیے وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا جواب اپنے بھائیوں کے لیے تھا, صبر کرو حتیٰ کہ اللہ اس معاملے میں فیصلہ نازل کر دے میرے حق میں.
وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، میں صبر کروں گی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ میرے حق میں آ جائے. یہ کہہ کر پلٹی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر میں کب کا ہانپٹ شروع ہو گئی، وحی کا نزول ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. وحی پوری نازل ہوئی، وحی یاد کر لیے. جبریل علیہ السلام گئے، پلٹا اور کہا مسکرا کر، عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری برات نازل کر دی، تیرے صبر میں تو کامیاب ہو گئی. کہہ دیا اللہ عز و جل نے. کیوں نہیں؟ جب وہ لوگوں نے سنا کہ ماں عائشہ پر تہمت لگائی گئی، کیوں نے اپنی زبانوں سے ان مسلمانوں نے کہا کہ بے شک یہ غلط ہے، یہ تہمت ہے، ہماری ماں پاک ہے اس تہمت سے جو دنیا ہماری ماں پر لگاتی ہے. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم شيئا. ساری کائنات مل گئی اس وقت میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بدنام کرنے، ابو بکر صدیق کے گھر کو بدنام کرنے. وہ شیعہ، وہ رافضی، وہ کفار جو آج بھی ماں عائشہ پر تہمت لگاتے، جان لو لا يضركم شيئا، تمہاری چاہت سے کوئی شے عزت میں بگڑ آنے والا نہیں ہماری ماؤں کے. وتصبروا، صبر کرتے جاؤ ایسے. وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرتے جاؤ ویسے. لا يَضُرُّكُمْ شَيْئًا، کسی کے چاہت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. فیصلے لکھ دیے گئے، اختیار دے دیا گیا، دین دے دیا گیا، قرآن دے دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دے دی گئی، صحابہ کو اسوہ دے دیا گیا، منہج سلف کلیئر ہے. تصبروا وتتقوا کے ساتھ زندگی گزارتے جائیے. یہ دو فیصلے ایسے ہیں، ہر دشمن سے سامنا کرنے کا ہتھیار تصبروا وتتقوا. باہر کے دشمنوں کو کیا جواب دے سک رہے آج معصوم مسلمان؟ کیا قصور ہے ان کا جن کے گھروں پر بم گرا دیا جاتا؟ کیا ویڈیو جو یوٹیوب پر پیش کیے جا رہے ہیں جب گھر گر رہا ہے بم نصف و نابود ہوتا ہے، زبانوں سے کیا نکلتا؟ اللہ اکبر. وتتقوا، کیا ہے ان کے پاس؟ تقوی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ سامنا کر رہے ہیں. وہ حالات ہم پر نہیں ہیں. نہ رہتے تو برداشت والے تھے. ارے ہم تو اتنی گھٹیا ہے یہاں کا مزاج. سالے صاحب بہنوے صاحب کو ولیمے کے دن چمچے سے مٹھا کھلا کے کھانا شروع نہیں کرے، جھگڑا. ہماری عزت نہیں کرے بھائی. دعوت دے کے بلائے رقا، مگر پیر کرسی سے ان کو بولنا آئیے آئیے نہیں بولے ہم کو. ارے نادان، دیکھ معصوموں کا خون کیسا بہ رہا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا چھوچلے چالے تمہارے؟ کب آگے بڑھیں گے؟ شکیل بھائی جو شروع میں بول رہے تھے وہی. ارے مرد بنو، اٹھو، سوچو. یہ نتاترے چالے نوابوں کے اگر رہیں گے تم دنیا میں نواب ہی کہلائے جائیں گے، اور نواب کا مطلب ہی عیدی ہے. یہ نواب کس اعتبار سے؟ ساری شان و شوکت کے اعتبار سے جو تھا انہیں نواب تھا. تم کچھ نہیں رہ کے نواب ہے، تمہارے گھر رہتا تو کیا ہوتا تھا پھر؟ تصبروا وتتقوا. اصول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو، اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو، اپنے سے جو بڑھتر ہے اس کی طرف مت دیکھو. اس میں یہ ہوگا کہ جو اللہ کی نعمتیں تمہیں ملی ہے اس کو تم بھلا دو گے. بھائی کی شادی میں 600 روپے کی چپل پسند آئی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں کرے، 600 روپے کی چپل پیر میں آ گئی. وہی شادی ولیمے میں دوسرے کے پیر میں جوتا دکھا، 2000 روپے کا دل آ گیا. ویسا ہونا کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بات کے قریب ہے کہ تجھے ملی ہوئی نعمت کو جھٹلا دے گا. اس کو کیسا الکھڑ پلکھڑ مارے تھے وہ بھول گئے. اب اس کی طرف توجہ ہے. اپنے سے کمتر کی طرف دیکھیے. کیا حالات دنیا میں مسلمانوں کے ہیں، دشمن کیسے کر رہا ہے. کمزور مسلمان کی طرف دیکھو.
آپ کی بیکار خواہشیں نکلتی چلی جائیں گی. یہی تقوی کا جو معیار ہے. ان تصبروا وتتقوا, صبر اور تقوی اختیار کرو, دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ضامن ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.